السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں۔ 29واں پارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں سورہ ملک ہے۔ اس سورہ ملک میں توحید کا بیان ہے، جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان کی بات چیت کا بیان ہے۔ جہنم کا داروغہ تعجب کرتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی بلانے والا نہیں آیا تھا؟ تم لوگ کیسے جہنم میں آ گئے؟ وہاں لوگ اقرار کریں گے کہ آئے تھے بلانے والے، بتانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ کاش ان کی بات ہم مانتے ہوتے یا کم از کم سنتے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک آدمی اپنے باغ کی فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ دوبارہ کھیت میں بونے کے لیے رکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ بہت برکت عطا کر رکھا تھا۔ لیکن باپ کے انتقال ہونے کے بعد بچوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے فصل اگاتے ہیں، اس میں غریبوں کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ راتوں رات فصل کاٹ کر گھر کو لانا چاہتے ہیں تاکہ کسی غریب کو دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کے کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ پھر ان نوجوانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ حاقہ ہے، اس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کیسے واقع ہوگی وہ، اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے، بروں کے جہنم میں جانے کا بیان ہے، اور ان کے اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ معارج قیامت کے واقع ہونے کا انداز، چھاؤ کا بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کے بعض صفات کا تذکرہ کیا گیا، جنتیوں کے صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر سورہ نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقے دعوت کا بیان، استغفار کے فوائد، کہ اس کی وجہ سے بارش ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، اولاد ملے گی، باغات ملیں گے، نہریں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بتوں کا بیان ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، لیکن جب یہ انتقال کر گئے تو قوم نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ پھر سورہ جن آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے کر آئے۔ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، اس کا بیان ہے۔ پھر سورہ مزمل آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، ان کی بات چیت اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان۔ کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ شپ ہانکا کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، کہ وہ عذر بیان کریں گے۔ پھر سورہ قیامہ ہے، جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی پڑھتے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، نبی آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں،
پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے چہرے پزمردہ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ انسانوں پر ایک ایسا دن اور دور بھی آیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے عدم سے وجود اس کو بخشا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صبح شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مرسلات قیامت کا بیان اور اس کے واقع ہونے کے وقت آسمان، پہاڑ، ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا بہت ہی اچھے انداز سے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کی وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اسے مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافر اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اس طرح یہ سورت ختم، اس طرح یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔